اور یہ جو لونڈے DIP والوں کے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میری ماں میری بہن کے بارے میں انتہائی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ بندہ رک جائے گا جیسے کوئی پریشانی ہوگی، لیکن واللہ باللہ تاللہ جب تک آپ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، میری ماں کے بارے میں بھونک رہے ہوتے ہیں، میری بہن کے بارے میں آپ بھونک رہے ہوتے ہیں نا، تب میں پرسکون رہتا ہوں، میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگرچہ یہ کتے مجھے پڑ گئے ہیں، ہمارے گھر والے میری ماں میری بہن کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں، ان کے منہ کو بواسیر ہو گئی ہے، ان کے منہ سے پخانے جاری ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ مجھے بھونک رہے ہیں نا، تو جب تک یہ مجھے بھونکتے رہیں گے، ان کی مخلصہ غلاظت سے بھری ہوئی زبان، نجس والی زبان، وہ اس گندی اور غلیظ زبان سے ہمارے کام محفوظ رہیں گے۔ جب تک یہ کتے مجھے بھونکیں گے، ان کی زبان سے آگے محفوظ رہیں گے۔ جب تک یہ کتے مجھے بھونکتے رہیں گے، ہم پر زبان کھولتے رہیں گے، تب تک ان کی گندی زبان سے پھر میرا نشاست محفوظ ہو گئے نا۔ جب تک یہ ہمیں بھونکتے رہیں گے، تب تک امام جلالی تو محفوظ ہے نا۔ جب تک یہ ہمیں بھونکنے پر مصروف عمل رہیں گے، تب تک امت کو ممتاز قادری دینے والے امیر اہل سنت محفوظ رہیں گے نا، تنویر اتاری دینے والے امیر اہل سنت محفوظ رہیں گے نا۔ تو تم بھونکو، جتنا دل کرے تم بھونکو، تم اور تمہارے جتنے بھی ہیں جن کا تم پالتو بنے ہوئے ہو، سب کو میں اپنی اڑی کے نیچے رکھتا ہوں، اور ہم کبھی بھی کسی صورت میں عقائد پر اپنے اکابر پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جتنا بھی بڑا کوئی شاہ ہو، گدا ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو بھی بلا ہو، اگر وہ قائد اہل سنت پر آ گیا، اکابر اہل سنت کو بھونکنا شروع ہو گیا، ہم فوراً اس کو اپنی اڑی کے نیچے لیں گے۔ پھر نہیں ہم دیکھیں گے یہ اپنا یہ بدلنا ہے، جو بھی بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، ہمیں ایسا کوئی غرض نہیں ہے۔ بندے کا پتر بنا، اور یہ جو بخاری ٹپالی کہہ رہے ہیں کہ میں ہمارے لیے بابا نے حجت، کیسی مطمئن اطمینان یافتہ یہ بندہ منافقہ ہے، اور کیسے دوغا اپنے سے کھیل رہا ہے کہ جو بندیوں وہابیوں کی چٹوں میں داخل ہونے کے لیے امام نورانی حجت ہیں۔ ہم جب پوچھتے ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ امام نورانی کا حوالہ، یہ ہم بابا جی کو مانتے ہیں، اور بتاؤ بابا جی نے کہاں کہا کہ دو بندیوں کے پاس بیٹھو، کہاں انہوں نے کہا کہ وہابیوں کے پاس بیٹھو، کہاں انہوں نے کہا شیعوں کے پاس بیٹھو، تمہاری سب سے یاری ہے، کہاں انہوں نے کہا ہے کسی گستاخ صحابہ کے پاس جاؤ، کہاں انہوں نے کہا ہے کسی ولی کے گستاخ کے پاس جاؤ، کہاں انہوں نے کہا ہے کسی اہل بیت کے گستاخ کے پاس جاؤ، تم سبھی کے پاس جاتے ہو، تو یہ بابا جی کو بھی تم مان رہے ہو؟ یہ منافقہ نا پولیس سے چھوڑ دو، پہلے بڑے بڑے آئے، ہم نے اللہ کا شکر ہے سب کو اپنی گاڑی کے نیچے دبایا، ہم چھوڑیں گے تم لوگوں کو بھی نہیں، لہٰذا تم جتنا بھونک سکتے ہو بھونکو، ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے اکابر کی کتابیں پڑھی ہیں، تو نے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا جب اکابر کا کاری نکال دیا؟ تو نے مانا کیا ہے؟ پھر پڑھا کیا ہے؟ صرف کیڑا ہے تم لوگوں کو۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سپرے کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مجھے فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر احمد شاہ بہاولپوری اس کا ایک کلپ سننے کو ملا جس میں وہ کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، تو اس کے اندر اسے سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب نے سیدہ کے بارے میں خطا کا لفظ استعمال کیا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا میں جانتا ہی نہیں ہوں ڈاکٹر اشرف حسن جلالی یہ کون ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگرد اور ان کے جو متقیدین ہیں ان کی طرف سے آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے والد سے کہہ دیا کہ آپ نہیں جانتے، یہ اپنے ذرائع تفنن کا ہے یا میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ آپ کے مسلک کے جو ایک عالم دین ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، انہوں نے سیدہ پاک کے حوالے سے ایک جملہ کہا تو ان کی طرف خطا کی نسبت کی۔ میں نے ویسے پوری تاریخ اپنے بڑوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھی ہیں، کسی روایت کے اندر
کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی بزرگ نے یہ الفاظ نہیں لکھے. کہا جاتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ اپنی کتاب تسلیہ شیعہ مابین سنی کے اندر ہی لکھا ہے. جی مہر علی شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج، ہم ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں. ہمارے لیے وہ بڑے، لیکن ہمارے لیے ان کی بات حجت نہیں. تو ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب یہ کون ہیں؟ ان کا تعارف میں جن کو یہ اپنا بڑا ماننے کا جھوٹا دعوے دار ہے، سچا تو نہیں، البتہ جھوٹا ضرور ہے. تو انہیں کے منہ سے آپ سنیں کہ ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی یہ کون ہے. ڈاکٹر جلالی صاحب وہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب کنز العلماء، کنز کا معنی آپ جانتے ہیں؟ میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے. خزانہ ہے. ہاں وہ کون ہے؟ جب ڈاکٹر صاحب کی بات ہے تو آپ سبحان اللہ یہ ہاتھ کھڑے کریں ایسے ہی. میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے. اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ قائد اہل سنت سارے سبحان اللہ. یہ کہ دل چ کوڑے اس ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ اس ذلیل نہ میری گل ہی کوئی نہیں. میں واقعی نہیں جانتا نال محسن اہل سنت بھی ہے. وہ کون ہے؟ سورج چڑھے ہوئے تو کوئی سورج دی دلیل منگے، اس دلیل نو پھر کی مولانا روم فرما دین انہوں نپ کے 22 جون دے سورج ہوئے تے انہوں نپ کے تے باہر لٹاؤ، اودی اکھاں آسمان وال کرو ذلیلا، انہوں کہندے نو سورج. ہاں جی متحد کوئی نہیں ہے، ہمارے قائد کوئی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ بک بک جو ہے نا، آپ نہیں، آپ تو حضور کے غلام ہے نا. آپ کے ساتھ جو بک بک کرے اس کو ایک تھپڑ لگا کر انہاں دی تصویر دکھاؤ بھئی اجے تک کوئی کمی ہے. وہ کون ہے؟ قائد اہل سنت، محسن اہل سنت، کنز العلماء، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی. میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے. چمکدا ہویا چہرہ اے ویکھ لو، میں انہاں تو ود کی حضور دی عزت نبوت دے مسئلے چ کسی نو نہیں پایا. وہ کون ہے؟ قائد اہل سنت ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب قائد ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ کون ہے؟ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی، بزرگ عالم دین. وہ کون ہے؟ ہمارے محترم علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم. وہ کون ہے؟ علماء و مشاہد اشرف اسد جلالی کی قیادت میں جمع ہو جائے. میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے. ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب ذلیلا انہوں کہندے نو سورج. جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ بڑوں نے کیا کہا ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب کے بارے میں، وہ تو آپ نے سن لیا. لیکن جو اس بندے نے شیطانی کی ہے، جو اہل سنت کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس نے یہ بات کی ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ پتہ ہے کتنا بڑا حملہ ہے. یہ انڈائریکٹلی پیر مہر علی شاہ صاحب کو گستاخ سیدہ کہہ رہا ہے. انڈائریکٹلی یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو کام کیا قادیانیوں کے خلاف، یہ اس کام کی نفی کر رہا ہے اور قادیانیوں کو تھاپڑا مار رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو، آپ سچے ہو. وہ کیسے؟ دیکھیں کہ وہ جو اینکر ہے اس نے حوالہ پیش کیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بات کی. خطائی دیہاتی والی پیر مہر علی شاہ صاحب نے بات کی ہے. تو آگے سے وہ کہنے لگا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیا مطلب ہوا کہ بندہ جسے حجت نہیں مانتا مطلب کہ وہ اس کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی جاہل کو اپنی حجت کیسے مان لے کہ یہ جاہل ہی ایسی بات کر رہا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب پر یہ حملہ ہوا کہ نہیں؟ ڈاکٹر جلالی کو گستاخ کہا، وہی بات کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی انڈائریکٹلی بول گیا کہ جو بات انہوں نے کی وہ ہمارے لیے حجت ہے نہیں ہے. مطلب یہ انہوں نے بات غلط کی ہے، وہ بھی گستاخ سیدہ ہیں. پھر ختم نبوت قادیانیوں کی کیسے حمایت ہے؟ سبھی جانتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کیا کردار ہے قادیانیوں کے خلاف، کیا آپ نے ورد کیا ہے قادیانیوں کے خلاف. مرزا غلام قادیانی کی کیسے آپ نے ٹھکائی کی ہے، سارے جانتے ہیں. تو جب اس بندے نے یہ کہہ دیا
मतलब फिर कि जो कादियानियों के खिलाफ फिर मेरे अली शाह साहब ने बोला, लिखा, कहा, वो सारा झूठ है। अगर सच होता तो हुज्जत होती। फिर मेरे अली शाह साहब अगर सच बोलते तो हुज्जत होते। मतलब क्या हुआ? वो झूठे हैं। तो फिर मेरे अली शाह साहब पर ये कितना बड़ा हमला है और कादियानियों की ये कैसे इनडायरेक्टली हिमायत है। और फिर कुछ ही शतूंगड़े टीआरपी वालों के मुझे गालियां दे रहे हैं, बकवासात कर रहे हैं और इंतहाई नासेबा अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं कि फिर नया ढोंग ले आते हैं सियादत का कि आप सियादत का एहतराम करें, हम सैयदा का एहतराम करते हैं। लेकिन अगर सैयद रवा राफसियों के रास्ते पर चल पड़े और जिन अकाबिर ने दिफा किया हो इस्लाम का उनके खिलाफ ही शुरू हो जाए तो फिर हम सैयद का अदब नहीं करते। हमने पहले अपने अकाबिर को बचाना है। और ये जो लौंडे टीआरपी वालों के मुझे गालियां देते हैं, मेरी माँ मेरी बहन के बारे में इंतहाई गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। शायद इसलिए कि ये बंदा रुक जाएगा जैसे कोई परेशानी होगी, लेकिन वल्ला बिल्ला तल्ला जब तक आप लोग मुझे गालियां दे रहे होते हैं, मेरी माँ के बारे में भौंक रहे होते हैं, मेरी बहन के बारे में आप भौंक रहे होते हैं ना, तब मैं पुरसुकून रहता हूं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। क्यों? अगर ये कुत्ते मुझे पड़ गए हैं, हमारे घर वाले मेरी माँ मेरी बहन के बारे में बकवासात कर रहे हैं, इनका मुंह को बवासीर हो गई है, इनका मुंह से पखाने जारी हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब मुझे भौंक रहे हैं ना, तो जब तक ये मुझे भौंकते रहेंगे, इनकी मुखल्लफा गलासत से भरी हुई जुबान, नजस वाली जुबान, वो उस गंदी और गलीज जुबान से हमारे काबिल महफूज रहेंगे। जब तक ये कुत्ते मुझे भौंकेंगे, इनकी जुबान से आला हजरत महफूज रहेंगे। जब तक ये कुत्ते मुझे भौंकते रहेंगे, हम पर जुबान खोलते रहेंगे, तब तक इनकी गंदी जुबान से फिर मेरे निशान साथ महफूज हो गए ना। जब तक ये हमें भौंकते रहेंगे, तब तक इमाम जलाली तो महफूज है ना। जब तक ये हमें भौंकने पर मसरूफ अमल रहेंगे, तब तक उम्मत को मुमताज कादरी देने वाले अमीर अहले सुन्नत तो महफूज रहेंगे ना। तनवीर तारी देने वाले अमीर अहले सुन्नत तो महफूज रहेंगे ना। तो तुम भौंको, जितना दिल करे तुम भौंको, तुम और तुम्हारे जितने भी हैं जिनका तुम पालतू बने हुए हो, सबको मैं अपनी अड़ी के नीचे रखता हूँ। और हम कभी भी किसी सूरत में अकायद पर, अपने अकाबिर पर समझौता नहीं करेंगे। जितना भी बड़ा कोई शाह हो, गदा हो, पीर हो, फकीर हो, जो भी बला हो, अगर वो कायदा अहले सुन्नत पर आ गया, अकाबिर अहले सुन्नत को भौंकना शुरू हो गया, हम फौरन उसको अपनी अड़ी के नीचे लेंगे। फिर नहीं हम देखेंगे ये अपना ये बेगाना है, जो भी है भाड़ में जाए, जहन्नम में जाए, हमें ऐसा कोई गर्ज नहीं है। लिहाजा बंदे का पुत्र बना। और ये जो बुखारी टपाली कह रहे हैं ना कि मैं हमारे लिए बाबा ने होते थे, ये कैसे मुतमइन इत्मीनान याफ्ता ये बंदा मुनाफिका है और कैसे दोगला प्ले से खेल रहा है कि जो बंदियों वहाबियों के चड्डों में दाखिल होने के लिए इमाम नूरानी हुज्जत हैं। हम जब पूछते हैं सुना उनके पास क्यों जाते हैं, इमाम नूरानी का हवाला जी हम बाबा जी को मानते हैं। और बताओ बाबा जी ने कहा कि दो बंदियों के पास बैठो, कहा उन्होंने कहा कि वहाबियों के पास बैठो, कहा उन्होंने कहा शियों के पास बैठो, तुम्हारी सबसे यारी है। कहा उन्होंने कहा है किसी गुस्ताख सहाबा के पास जाओ, कहा उन्होंने कहा है किसी वली के गुस्ताख के पास जाओ, कहा उन्होंने कहा किसी आले बैग के गुस्ताख के पास जाओ, तुम सभी के पास जाते हो। तो ये बाबा जी को भी तुम मान रहे हो, तो ये मुनाफिकाना पुलिस छोड़ दो। पहले बड़े बड़े आए, हमने अल्लाह का शुक्र है सबको अपनी अड़ी के नीचे दबाया, हम छोड़ेंगे तुम लोगों को भी नहीं। लिहाजा तुम जितना भौंक सकती हो भौंको, हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। ये कह रहे कि मैंने अपने अकाबिर की किताबें पढ़ी हैं, तो तूने पढ़ने का फायदा क्या हुआ जब अकाबिर का कार्य निकाल दिया? तूने माना क्या है, फिर पढ़ा क्या है? सिर्फ कीड़ा है तुम लोगों को। तो उस पर हम इंशाअल्लाह तबारक तआला स्प्रे करते रहेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक तआला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह के शयातीन का हमें खुलकर मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला